ذمہ دار ایٹمی ریاست ہے، اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہیں، بوقت ضرورت اپنا دفاع کرنا جانتے ہیں۔ بہادر افواج نے مارکہ حق میں بھارت کو عبرتناک شکست دی۔ طالبان رجیم کو بھی بھرپور جواب دے کر واضح کر دیا کہ کسی دراندازی کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب، کہا سیاسی قیادت متحد اور قوم ثابت قدم رہی، نڈر سپوتوں کی خدمت اور بہادری کی بدولت آج ہم محفوظ ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملوں میں شہادتوں کی تعداد 555 ہو گئی۔ ایران کے صوبے یزد اور فارس میں بمباری سے 2 روز کے دوران 62 افراد شہید۔ ایرانی حکام کے مطابق یزد شہر پر امریکی اسرائیلی حملوں میں 27 جبکہ صوبے فارس میں 35 افراد شہید ہوئے۔ کویت میں امریکہ کے متعدد طیارے گر کر تباہ ہو گئے۔ کویت کی وزارت دفاع نے امریکی فوجی طیارے گر کر تباہ ہونے کی تصدیق کر دی۔ تمام عملہ مکمل طور پر محفوظ۔ متعلقہ حکام نے فوری طور پر تلاش اور بچاؤ کی کارروائیاں شروع کر دی۔ ایران نے کویت میں F-15 لڑاکا طیارے تباہ کرنے کی تصدیق کر دی۔ سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو میں گرتے ہوئے طیارے سے آگ کے شعلے نکلتے بھی دیکھے گئے تھے۔ مشرق وسطی میں کشیدگی، پاکستان سمیت عالمی اسٹاک میں بھونچال آ گیا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کریش کر گئی۔ 100 انڈیکس میں 16,000 سے زائد پوائنٹس کی کمی۔ 100 انڈیکس 1,51,747 کی نچلی سطح پر آ گیا۔ ممبئی، جاپان اور کوریا سمیت مختلف مارکیٹس میں بھی انڈیکس گر گئے۔ غیر یقینی صورتحال سے سرمایہ کار پریشان۔ سونے اور چاندی کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ۔ سونا 13,300 روپے مہنگا ہو کر 5,63,862 روپے تولہ ہو گیا۔ چاندی 188 روپے اضافے سے فی تولہ 10,050 روپے کی ہو گئی۔ بانی پی ٹی آئی کو علاج کے لیے شفا انٹرنیشنل اسپتال منتقل کرنے کے لیے درخواست دائر۔ 4-5 ماہ سے ملنے پر پابندی کے باعث فیملی دوستوں سے ملاقات نہیں ہو سکی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر درخواست میں کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ میں جمع کروائی گئی رپورٹ سے بانی کی بیماری کا علم ہوا۔ عدالت نے معاملہ زیر التوا رکھا اور ہائی کورٹ سے رجوع کا کہا، اسپتال منتقل کرنے کا حکم دیا جائے۔ ایران پر اسرائیلی اور امریکی حملوں کے بعد تیل کی عالمی قیمتوں میں 10% اضافہ۔ قیمت $80 فی بیرل تک پہنچ گئی۔ ماہرین کا اندازہ ہے کہ بحران جاری رہا تو تیل کی عالمی قیمت $100 فی بیرل تک پہنچ سکتی ہے۔ اس سال تیل کی عالمی قیمت پہلے ہی بڑھتے ہوئے $73 فی بیرل تک جا چکی تھی۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای کی شہادت کے بعد ایران کی نئی قیادت سے بات چیت کے لیے آمادہ۔ امریکی جریدے کو انٹرویو میں کہا، نئے ایرانی رہنما سے بات کرنے پر راضی ہیں۔ ایران کے نئے رہنما بھی ان سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں۔ امریکہ نے ایران کی 48 اہم شخصیات کو مار دیا۔ ایران کی ملٹری کمان مکمل ختم ہو گئی۔ پاسداران انقلاب کی تنصیبات، ایرانی فضائی دفاعی نظام کو نشانہ بنایا۔ 9 بحری جہاز اور ایرانی بحریہ کی عمارت کو بھی نشانہ بنایا۔ بہت سے لوگ ہتھیار ڈالنا چاہتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ مسترد۔ ایران نے امریکہ سے مذاکرات سے انکار کر دیا۔ ایرانی قومی سلامتی کونسل کے سربراہ علی لاریجانی نے سوشل میڈیا پر بیان میں اعلان کیا کہ ایران امریکہ کے ساتھ مذاکرات نہیں کرے گا۔ علی لاریجانی کا اس سے پہلے ایک بیان میں کہنا تھا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خود ساختہ خیالات نے مشرق وسطیٰ کو افراتفری میں دھکیل دیا۔ امریکی اور اسرائیلی حملے میں ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای کی شہادت۔ ایران میں آج 40 روزہ سوگ اور 7 روزہ تعطیل کا دوسرا دن۔ آیت اللہ علی خامنہ ای کے انتقال پر ملک بھر میں سوگ کی فضا قائم۔ تہران، مشہد سمیت دیگر شہروں میں لاکھوں افراد مختلف مقامات پر جمع۔ امریکہ اور اسرائیل کے خلاف احتجاج۔ میزائل حملوں میں اب تک مارے گئے امریکی فوجیوں کی تعداد 560 ہو گئی۔ ایرانی فوج کا دعویٰ۔ اپنے بیان میں ایرانی فوج نے کہا کہ کویت میں امریکی فوجی اڈے کو مکمل طور پر ناکارہ بنا دیا گیا ہے۔ ایران کے ابوظہبی، تل ابیب، مقبوضہ بیت المقدس پر حملوں میں 7 افراد زخمی ہو گئے۔ لبنان کی مزاحمتی تنظیم حزب اللہ بھی جنگ میں شامل ہو گئی۔ اسرائیل پر میزائل اور ڈرون فائر کر دیے۔ عرب میڈیا کے مطابق حزب اللہ نے ایران کے سپریم لیڈر علی خامنہ ای کی شہادت کے رد عمل میں اسرائیل کی جانب میزائل اور ڈرون داغے۔ حزب اللہ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ اسرائیلی شہر حیفا میں میزائل ڈیفنس سسٹم پر حملہ کیا۔ یہ حملہ ایرانی سپریم لیڈر پر حملے کے انتقام کے طور پر کیا گیا۔ اسرائیل لبنانی مقبوضہ علاقوں سے نکل جائے۔
लेबनान पर गुज़िश्ता रोज से जारी इजरायली हमलों में अमवात की तादाद 31 हो गई। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक इजराइल के लेबनान पर हमलों में 149 अफराद जख्मी भी हुए। इजराइल ने 50 इलाकों में इंतबाह जारी किया है। इजरायली मीडिया ने दावा किया है कि इजराइल के हमलों में हिजबुल्लाह रहनुमा मोहम्मद राद शहीद हो गए हैं। मोहम्मद राद हिजबुल्लाह के पार्लिमानी धड़े के सरबराह थे। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की शहादत, अबूरी क़यादत कौंसिल कायम, आयतुल्लाह अली रज़ा आराफी फ़क़िया मुक़र्रर। ईरानी मीडिया के मुताबिक क़यादत कौंसिल आर्जी तौर पर सुप्रीम लीडर के फ़राइज़ अंजाम देगी। 3 रुकनी कौंसिल में अली रज़ा आराफी ईरानी सदर और अदलिया के सरबराह के साथ लीडरशिप कौंसिल में शामिल हैं। ईरानी आर्मी चीफ जनरल अमीर हादमी ने दुश्मन को वाज़ेह किया है कि ईरानियों को गुलाम बनाने का ख्वाब कब्रों में जाएगा। ईरान के बेटे दिफाए वतन से पीछे नहीं हटेंगे, ताकत से जवाब देते रहेंगे। पहले से तय और मश्क शुदा मंसूबे के तहत हिकमत अमली अपनाते हुए ड्रोन, फिजाई दिफा और नेवी भरपूर कोऑर्डिनेशन से काम कर रही है। अमेरिका में सिर्फ 27% अफराद ईरान पर हमले के हामी, 43% अमरीकियों ने हमले की मुखालिफत कर दी। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक 29% अमरीकी ईरान पर हमले के मामले पर गैर जानिबदार रहे। ईरान पर हमले के बाद सदर ट्रंप की मकबूलियत में 1% कमी हो गई। पाकिस्तान और IMF के दरमियान इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात का बाज़ाबता आगाज़, बातचीत 2 हफ्ते तक जारी रहने का इम्कान। IMF वफ़द इस्लामाबाद में मुख्तलिफ वज़ारतों और डिवीजन्स के साथ बातचीत को आगे बढ़ाएगा। FBR मुज़ाकरात के दौरान टैक्स महासिल से मुतालिक तफसीली रिपोर्ट भी पेश करेगा। पाकिस्तानी साइबर फोर्स का भारत पर जवाबी हमला, इंडियन चैनल पर पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद के नारे चलने लगे। साइबर फोर्स ने कामयाबी से भारतीय चैनल ABP न्यूज को हैक कर लिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के खिताब के इक्तसाबात भी नश्र। गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान में TV चैनल्स और वेबसाइट्स पर साइबर हमलों की कोशिशें की गईं। कुछ साइट्स आर्जी तौर पर हैक हुई। चंद मकामात पर नशरियात में आर्जी तातुल रिपोर्ट।